نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ یونس اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام صراحتاً قرآن مقدس میں 4 بار آیا ہے، اور 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، مچھلی والے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں ایک نمایاں نام ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس صورت مبارکہ میں بنیادی جو ارکان ہیں اور عقائد ہیں، خاص طور پر قرآن کریم یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اس صورت کی ابتدا کی گئی ہے۔ خالق اور مخلوق کا تعلق بھی بتایا گیا کہ جو رب ہے، خالق ہے، وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ پوری کائنات میں خالق کوئی نہیں تو عبادت کا لائق بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا لا یخلقون شیئا، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، انہوں نے ایک ذرہ بھی کائنات کا نہیں بنایا۔ سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو اب حق یہی ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ جب یہ دلائل بیان ہوں گے تو پھر انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں ان دلائل کو، اور کچھ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے بھی قرآن مقدس کے دلائل کا انکار کیا، جھٹلایا، وہ جہنمی ہے، اور جس نے ان دلائل کی تصدیق کی انشاءاللہ وہ ہمیشہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ قرآن کا اور نبی آخر الزمان کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ آ کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن لے آئیں، یہ قرآن نہیں چاہیے، یا آپ ایسا کریں او بدل ہو، اسی کے اندر کوئی تبدیلی کریں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں اپنے ماحول کا، تو بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو قرآن میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ان کا بس چلے تو ان آیات کو نکال دیں۔ سن 2001 سے لے کر جو فضا بنائی گئی ہے 9/11 کے بعد، تو وہ یہی ہے کہ جہاد کی آیات کو قرآن سے نکل جانا چاہیے، او بدل ہو، اسی کے اندر تبدیلی ہو۔ اور یہ نظریہ 15ویں صدی کے ان لوگوں کا نہیں ہے، یہی نظریہ ان کافروں کا تھا جن کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ وہ بھی یہی کہتے کہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانی کرواتے ہیں، میرے پیغمبر آپ فرما دیں انی قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے یہ بنا کر لاتا ہوں، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اسی کے پیچھے میں چلتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے کلام میں کوئی رد و بدل کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو،
وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے وسیلے ہیں، سفارشی ہیں، کیونکہ رب تک پہنچنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اتنا دور، ہم یہاں 10 فٹ کی چھت ہوتی ہے بلندی پہ، اس پر بھی چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو رب تک پہنچنا ڈائریکٹ کیسے پہنچا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے سوا جن کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں یا اولاد کے لیے ان کو بلاتے ہیں یا مشکل کشائی کے لیے ان کو آوازیں لگاتے ہیں، دراصل ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ تو رب کا تقرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے ان کے ذریعے، کیونکہ ڈائریکٹ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن اس نظریے کا رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیڑھی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں دوری ہو، تیرا رب تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو زندگی کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درمیان میں واسطے وہاں رکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی افسر سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے چپڑاسی سے کسی اور سے ملنا پڑتا ہے، بعد میں جا کر بندہ افسر تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب تو وہ ہے کہ خلقنا الانسان، تیرے رب نے پیدا بھی کیا ہے، اور ما توسوس بہ نفسہ، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے ذہن میں آنے والے وسوسے تک کو بھی جانتا ہے۔ افسر کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ میرے دفتر کے باہر کون آیا ہے، تیرا رب تو تیرے وسوسے سے بھی واقف ہے، وہاں پر واسطوں اور وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ سفارشی ہیں اور نہ ہی تقرب کا ذریعہ ہیں، بلکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ راستہ دکھایا ہے کہ لوگوں تم نے جو کچھ مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو۔ بزرگان دین نے تو اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑا ہے، ان کی وفات کے بعد تم انہی کو رب کا مقرب سمجھ کر پھر انہی کے سامنے اپنے نیاز جبین جھکانے لگے اور مدد کے لیے ان کو پکارنے لگے۔ قرآن مقدس نے اس نظریے کا رد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کرائے گئے، یہاں پر بھی ہے سوال، اور قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں یہ سوالات جگہ جگہ ملتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب آپ پوچھیں گے تو یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں پھر زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تب بھی وہ یہی جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اکیلا اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا بھی خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی سوال کروایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں رزق کا مالک کون ہے جو تمہیں آسمان سے زمین سے روزی دیتا ہے۔ آسمان سے روزی اللہ کیسے دیتے ہیں؟ بارش برسا کر، سورج کی کرنیں آتی ہیں، پھل پکتے ہیں، چاند کی ضیاء پاشیاں ہوتی ہیں، اللہ پھلوں میں ذائقے ڈالتے ہیں، بارش برستی ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، یہ ہے آسمان سے روزی دینا۔ اور زمین سے پھر اللہ کھیتیاں بھی اگاتے ہیں، باغات بھی اگتے ہیں، پھل اور اناج بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا انکار کرنے والوں ذرا جواب دو، زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ رزق دینے والا کون ہے، تمہارے کانوں کی سماعت، آنکھوں کی بصارت کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے، یعنی زندہ درخت میں سے مردہ بیج اور گٹھلی، اور مردہ گٹھلی میں سے زندہ پودا نکالنے والا، زندہ مرغی میں سے مردہ انڈا نکالنے والا، مردے انڈے میں سے زندہ چوزا نکالنے والا، جاہل میں سے عالم پیدا کرنے والا، کافر میں سے نبی پیدا کرنے والا، یہ ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کیا، نوح کے گھر میں کنعان جیسا کافر بیٹا پیدا کیا،
اللہ وہ ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے کہ ساری کائنات کا یہ نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ ان سے پوچھیں گے یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ پچھلے جمعہ کے بیان میں، جمعہ کا جو خطبہ تھا اس میں بھی لا الہ الا اللہ پہ بات کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا، اور ابھی یہی آیات آ گئی ہیں تو اس پر میں عرض کرتا ہوں، مشرکین مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختلاف تھا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا، اس پہ غور کیجئے گا۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا شریک بنائے، اللہ کو مانے گا تو شریک بنائے گا نا، جو مانتا ہی نہیں وہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہے ہی کافر نا، اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ پہلے رب کو مانتا ہے، پھر اللہ کا شریک اس کے اقتدار میں کسی کو ساجی بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، تب جا کے وہ مشرک بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اختلاف اگر رب کی ذات کے بارے میں ہوتا کہ حضور رب منوانا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، یہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے۔ اپنے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بصارت کا مالک اللہ کو مانتے تھے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا کہ بارش کب برسانی ہے، کتنی مقدار میں برسانی ہے، یہ سارا نظام چلانے والا بھی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے جبھی تو وہ بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر۔ بچوں کا نام عبداللہ جو انہوں نے رکھا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، تو اللہ کو خالق، مالک، رازق یہ سب مان لینے کے بعد بھی وہ کیا رہے؟ کافر اور مشرک۔ تو یہ شرک انہوں نے کہاں کیا؟ اسی بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ اپنی تمام تر صفات میں واحد لا شریک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ جھگڑا تھا بس، اس کے علاوہ لمبا چوڑا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور آج تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی آج اسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، دراصل وہ لا الہ الا اللہ کو چونکہ سمجھتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنے حقوق میں بھی وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنے اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک لہ۔ یہ چار چیزیں میں نے گنی۔ اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی صفات میں سورہ انعام میں کافی تفصیلی بات کر چکا ہوں، مشہور صفتوں میں اللہ کی صفت علم ہے، اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ اگر کسی اور بندے کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جائے تو گویا اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرا لیا گیا، اسی کا نام شرک ہے۔ یہی کچھ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ انہوں نے جو بت بنا کے رکھے تھے ان کا نظریہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے بت کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کون میرے سامنے جھکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے وفات پا گئے، بعد وفات بھی بغیر سبب کے اگر کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جائے تو یہی نظریات تھے مشرکین مکہ کے۔ اللہ کے حقوق ہیں، ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ رب کا حق ہے، بندہ عبادت کرتے ہوئے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرنا یعنی جھک جانا یہ بھی اللہ کا حق ہے، سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے نظر نیاز کرنا، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے اختیارات کا اگلی صورت میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، اللہ کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اللہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا۔ اتنا بڑا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو رحم مادر میں جس طرح چاہے تمہاری شکلیں بنائے، تمہاری تصویریں بنائے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ حسین کس کو بنانا ہے، کمتر کس کو بنانا ہے، گورا کس کو بنانا ہے، کالا کس کو بنانا ہے، کافر کس کو بنانا ہے، مومن کس کو بنانا ہے، یہ میری چاہتوں پر ہے۔ لمبی زندگی کسے ملے گی، چھوٹی زندگی کسے ملے گی، دکھوں بھری زندگی کسے ملے گی، اور کون ایسا ہوگا جس کو ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ملتی رہیں گی۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں چاہوں تو اسی پانی کے بلبلے اور قطرے پر عام انسان بنا دوں، اور میں چاہوں تو اسی پانی کے قطرے پر یوسف علیہ السلام جیسا حسین بنا دوں۔ کیف یشاء، میں جیسے چاہوں بناؤں۔ تو اللہ اپنے اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات منوانا چاہتے تھے، اور مشرکین اسی بات کو نہیں مانتے تھے۔ جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، تو اسی طرح قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن کا چیلنج آیا ان کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن بنا کر لاتے ہو، تو تم بھی تو عربی بولنے والے ہو، ذرا اس قرآن جیسی تم بھی کتاب بنا کر لے آؤ۔ اچھا پوری کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، بعشر سور۔ اگر یہ چیلنج بھی قبول نہیں کرتے تو چلو 114 صورتیں ہمارے قرآن کی، 113 کو ایک طرف رکھ دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ہمارے قرآن کی سورہ کوثر جیسی ایک لائن کی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں رب کہتا ہوں ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، نہ کر سکو، اور میں رب کہتا ہوں تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تسلیم کر لو کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ ان آیات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس صورت کو قرآن کی حقانیت کے لیے خاص کیا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیں یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات سن کر خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو مال و دولت وہ جمع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت، رحمت، بیمار دلوں کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے، اور قرآن کے احکامات سن کر پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، بلکہ دل تسلیم نہ بھی کرے، خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قصے بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو رب کی طرف بلاتے رہے، اور قوم جھٹلانے لگی۔ بالآخر آپ نے ان کو اللہ کے عذاب کا ڈراوا دیا جو رب کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ قوم کے سمجھدار لوگوں نے دل میں ڈرتے ہوئے کہا بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر اللہ کی نہیں مانو گے، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ بستی چھوڑ کر چلا گیا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر اس کو گم پاؤ تو پھر سمجھ لینا کہ پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر جب چلے گئے، قوم کے لوگوں نے سر جوڑ کر آپس میں مشورے کیے، اور سارے کے سارے پھر میدان میں نکل آئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ عذاب کے آثار بھی انہوں نے دیکھے۔
جانوروں سے ان کے بچے الگ کر دیے ہیں، بچے الگ آوازیں نکالیں، جانور الگ روئیں، ماؤں سے ان کے بچے الگ کر دیے گئے، بچے الگ روئیں، مائیں الگ تڑپیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آہ و بکا کرتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب قوم یونس پر سے ہٹا دیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے جو لوگ تھے ان کو بتایا گیا اگر تم بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو قوم نوح کی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو، بنی اسرائیل کی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر تم اپنی حرکتوں سے آج بھی باز آ گئے، نبی کی تعلیمات کو مان لیا، تو پھر یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب جس طرح واپس ہو گیا تھا اسی طرح تم بھی بچ سکتے ہو۔ بچنے کی ایک صورت ہے کہ میرے نبی کی اتباع کر لو۔ آگے جو سورہ ہود ہے یہ بھی اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ترتیب سے ہی نازل ہوئیں، پہلے سورہ یونس نازل ہوئی تو پھر سورہ ہود نازل ہوئی۔ اس کی بھی ابتدائی آیات میں قرآن مقدس کی حقانیت اور اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ تفصیل بھی رکھتی ہے اور تشریح بھی رکھتی ہے کتاب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس ذات نے نازل کی ہے جو خبیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ انسان کا ماضی بھی جانتے ہیں، اس کا حال بھی جانتے ہیں، اس کا مستقبل بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کی کمزوریوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس ذات کا نازل کردہ یہ قرآن حکمت پر مبنی اور محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر یہ توحید کے 3 دلائل یہاں پر بیان کیے گئے۔ پہلی دلیل اللہ نے یہ دی ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے۔ ساری مخلوق، یہاں صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اور جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی لائن ہے۔ فرمایا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی، ان کا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، کہاں کہاں رہتی ہے وہ مخلوق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ تھی، مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، راستے میں ہی بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا، بیوی تکلیف میں ہے، رات کا وقت ہے، راستہ بھی بھول گیا موسیٰ علیہ السلام۔ 8-10 سال کے بعد واپس لوٹ رہے تھے اپنے وطن کی جانب، وہ تفصیل سنانا مقصود نہیں ہے۔ کہیں سے چنگاری کو دیکھا تو اس طرف چل پڑے، بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، سردی ہے، ہمیں آگ کی بھی ضرورت ہے اور راستہ نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے جہاں یہ روشنی معلوم ہو رہی ہے وہاں سے راستہ بھی ہمیں مل جائے اور آگ بھی میں لے آؤں۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مقدس وادی میں آپ آ چکے ہیں، اپنے جوتے اتار دیں اور جو میں کہنے لگا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں نے تجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا، فاستمع لما یوحی، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ پوری پہلی گفتگو ہے رب کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اللہ نے جب نبوت اور رسالت دے دی، اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون، اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو تبلیغ کریں۔ اللہ میری بیوی، میرا بچہ، ان کا رزق، ان کی روزی کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں یہ جو ڈنڈا ہے نا، اس پتھر پہ ماریں۔ پتھر پہ مارا تو اس کے اندر میں سے ایک اور پتھر نکلا، اس پہ ڈنڈا مارو، اس پہ پتھر پر ڈنڈا مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، تیسرے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو اس کے اندر سے زندہ کیڑا نکلا، اور اس کے منہ میں بھی سبز پتا ہے، یعنی تازہ غذا اس کے منہ میں، اور کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی وینسانی، اللہ تجھ پہ قربان، تو پاک ذات ہے،
جو ان 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کلام بھی سن رہا ہے، رزق دینا بھولا نہیں ہے، یہاں پر بھی مجھے وقت پر تازہ غذا فراہم کی ہے، سبحان من یرانی۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ 3 پتھروں کے اندر اس کیڑے کو اگر رزق میں دے سکتا ہوں تو تیرے بھی بچے کو بھی میں ہی پالوں گا، جس کام کے لیے میں بھیج رہا ہوں آپ وہاں چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کا ذمہ میرے پاس ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا پتھروں کی تہ میں رہنے والے کیڑے ہوں یا پھر اس زمین کی پشت پر چلنے والے انسان ہوں، اللہ فرماتے ہیں سب کا رزق میرے ذمہ ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین، میری ڈائری میں سب کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں۔ یعلم مستقرہا، آپ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے گا، میں نے تو اپنی زبان میں یہ بات کی ہے، رب کہنا یہی چاہ رہے ہیں یعلم مستقرہا و مستودعہا، کون کہاں رہتا ہے، کس تہ میں مچھلی ہے یا کیڑا ہے یا رینگنے والی چیونٹی ہے یا پھر بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اتنی بڑی مخلوقات کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد پھر کسی کو نصیب نہ ہو، اور واقعتاً ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں جو سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ دل میں ایک دن شوق آ گیا کہ جنات بھی میرے تابع، پرندے بھی میرے تابع، ہوائیں بھی میرے لیے مسخر ہیں، انسان بھی میرے تابع ہیں، میرے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے زمینوں کے سارے خزانے مجھے دے رکھے ہیں، یا اللہ میں تیرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میرے دسترخوان پر تیری مخلوق کھانا کھائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ یہ نہیں کر سکتے، نہیں یا اللہ میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے اور میں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کسی ایک مخلوق کا انتخاب کریں، چلیں کس کو کھلا سکتے ہیں، یا اللہ سمندری مخلوق کو، مچھلیوں کو میں کھلاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ساری مچھلیاں کھلا لیں گے؟ جی یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی ہے، صرف ایک مچھلی، آپ اس کا پیٹ بھر کے دکھا دیں۔ کتنا ٹائم چاہیے کھانے بنانے میں؟ 1 مہینے کی مہلت مانگی سلیمان علیہ السلام نے۔ کھانے پک رہے ہیں، جنات لگے ہوئے ہیں، انسان لگے ہوئے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں بڑے بڑے۔ جب سارے کھانے تیار ہو گئے، یا اللہ ریڈی، دسترخوان میرا حاضر ہے، اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ ایک مچھلی آئی نا سمندر میں سے، ایک لقمہ بنایا سلیمان علیہ السلام کی، وہ ساری محنت اور ریاضت ایک لقمے میں ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اس کا ایک لقمہ ہوا ہے، ایسے کئی لقمے میں اس کو روزانہ کھلاتا ہوں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسانوں کا رزق میرے ذمہ۔ اکیلے آدم اور حوا تھے تو میں نے ان کو رزق دیا، آج اربوں کی تعداد میں انسان ہے تو کوئی انسان شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے پانی نہیں مل رہا، مجھے فروٹ نہیں مل رہے، مجھے اناج نہیں مل رہے، مجھے سب کچھ دستیاب ہے اس کائنات میں۔ بڑی بڑی غذائی اجناس کو آپ چھوڑ دیں، انڈے چاہیے آپ کو، مرغی چاہیے، مچھلی چاہیے، یہ کوئی اتنی ضروری غذائیں بھی نہیں ہیں، لیکن پوری کائنات میں وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ انگریزوں کا ایک دانشور تھا، سن 1798 اس نے یہ نظریہ پیش کیا، T.R. مالتھوس کے نام سے اس کا نام لکھا ہے۔ کہنے لگا کہ پوری دنیا میں اب صرف 30 سال کے لیے پانی باقی رہ گیا، صرف 30 سال، اس کے بعد یہ پانی ختم۔ جب پانی ختم تو پھر زندگی کے آثار بھی ختم۔ 100 سال گزر گیا تو 100 سال کے بعد ایک اور بدبخت اٹھا انگریز، سر ولیم کے نام سے، 1898 میں پھر اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا دنیا میں صرف 30 سال کا ذخیرہ ہے رزق کا، پانی کا، اس کے بعد پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کہاں 1898 اور آج 2021۔ ہمارے ہاں بھی ایک وہ ڈیم والا بابا آیا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو پنجاب آتے جاتے ہیں نا، تو آج بھی ہم سے ریلوے کے ٹکٹ پہ نا ڈیم فنڈ لیا جاتا ہے، ہر بینک کے باہر لکھا ہوا ہے ڈیم فنڈ۔
اس نے بھی ایسا شور ڈالا، اور میڈیا، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، میڈیا کو اللہ نے وہی شیطان والی ساری چال ان کے پاس ہے جو شیطان کو دیا کہ حق کو باطل کر کے دکھائیں، باطل کو حق کر کے دکھائیں، جھوٹ کو سچ کر کے دکھائیں، سچ کو جھوٹ کر کے دکھائیں۔ اس نے بھی ایسا شور ڈالا کہ ایسا لگتا تھا بس چند دنوں کے بعد ہم پیاسے مر جائیں گے۔ اس نے کہا ڈیم بنا لو ورنہ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ڈیم کے لیے قوم نے لاکھوں کروڑوں دیے، نہ ان لاکھوں کروڑوں کا پتہ ہے، نہ اس خود مردار کا پتہ ہے کہ وہ خود کہاں ہے۔ وہ عیاشیاں کر رہا ہے باہر ممالک میں۔ رازق کون ہے؟ بولو بھائی۔ اس نے جب تک اپنی مخلوق کو زندہ رکھنا ہے، مخلوق کی ہر ضرورت کو بھی اسی نے پورا کرنا ہے۔ رب کہتے ہی اسی کو ہیں۔ میں نے سورۃ الفاتحہ کے خلاصے میں الحمدللہ رب العالمین پہ بتایا تھا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ دنیا کی جس مخلوق کو زندگی کے جس موڑ پر جو چیز چاہیے اس کو فراہم کرتے کرتے حد کمال تک پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ رب ہے تو پھر ضرورتیں پوری اسی نے کرنی ہے۔ اس نے اتنا بڑا جو چیلنج دیا ہے، کون ہے جو اللہ کے اس چیلنج کو جھٹلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ ایسا ہے انسانوں کا جن کی ساری محنت بس دنیا کے لیے ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو یہی روپے پیسے کی فکر، شام ہوتی ہے تو روپے پیسے کی فکر، یعنی آخرت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو ہاتھ پاؤں مرنے پڑیں گے دنیا میں، لیکن اس کا اصل، اس کی سوچ کا، محنت کا محور جو ہے وہ آخرت ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور وہ جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، جنت والی ہے تو بھی نہ ختم ہونے والی، اور جہنم والی ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ بھی نہ ختم ہونے والی۔ تو جو سفر نہ ختم ہونے والا اتنا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے ساری محنتیں، ریاضتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ان کو آنکھوں والا قرار دیا ہے، اور جو آخرت کی محنت سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے ایسوں کو اندھا قرار دیا ہے، بہرا قرار دیا۔ پھر یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور اس سیلاب کا ذکر ہے جس میں ان کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، سوائے ان 80-82 افراد کے جو آپ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے جھٹلایا اور آپ نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کسی ایک کافر کو بھی اب زندہ نہ چھوڑ یہاں دنیا میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ دن رات میں نے ایک کر دیا، صبح شام، دن رات، اندھیرا اجالا، ہر حالت میں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ اللہ میں جتنا زیادہ ان کو اپنے قریب بلاتا تھا یہ اس سے بھی زیادہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میں ان کو لا الہ الا اللہ سنانے کے لیے جب جاتا تھا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالتے تھے، اپنے چہرے چھپا لیتے تھے۔ یہ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں اللہ نے یہ پورا ذکر فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کشتی تیار کریں۔ کشتی ایسے مقام پر تیار ہو رہی ہے، لوگ حیران ہیں کہ قریب میں کوئی نہر بھی نہیں، دریا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، آ کر کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ روڈ پہ چلائیں گے کشتی؟ کشتیاں تو سمندروں میں چلتی ہیں۔ نوح علیہ السلام تو رب کی باتوں پر یقین کرنے والے تھے، آپ کے ماننے والے بھی۔ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تندور میں سے پانی کے فوارے نکالے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں آپ ان کو کشتیوں میں سوار کر لیں۔ ایک ہی کشتی بنائی گئی، 3 منزل۔ سب سے نچلی منزل میں فرمایا ان جانوروں کو بھی آپ، جن کی نسل کو ہم نے باقی رکھنا ہے، ان کو بھی آپ سوار کر لیں۔ حتیٰ کہ سانپ کو بھی اس معاہدے کے تحت اس کشتی پر سوار کیا گیا کہ آپ اللہ کے ماننے والوں کو ڈسیں گے نہیں۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں اگر پہنچ گئے ہیں جنگلات میں جہاں پر سانپ بچھو کی بہتات ہے، وہاں پر آپ یہ پڑھ لینا سلام علی نوح فی العالمین، تو انشاءاللہ آپ کو سانپ نہیں کاٹیں گے۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کشتی پہ سوار ہونے کے لیے۔ سانپ کو بھی بٹھایا گیا، خنزیر کو بھی بٹھایا گیا،
یعنی ایسے جانوروں کو بھی بٹھایا گیا، مگر جو اللہ کو نہ ماننے والا مشرک ہے اس کو پیغمبر کی کشتی میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر سوار ہوئے، نچلی منزل میں یہ جانوروں کو رکھا گیا، بیچ کی منزل میں خوراک اور اجناس جو غذا تھی اس کو رکھا گیا، اور سب سے اوپر والی منزل میں انسان ہیں، اور کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے رب کا نام لیتے ہیں، رب کے پیغمبر بسم اللہ مجریہا و مرساہا، میں اس رب کے نام سے اس کشتی کو چلانے لگا ہوں کہ جس کے حکم سے یہ کشتیاں چلتی بھی ہیں اور کنارے بھی لگتی ہیں۔ کشتیوں کا کنارے لگانے والا اکیلا اللہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی، ان کا معاملہ ابھی تک مشکوک تھا، بیٹا روشن خیال تھا، نہ ادھر نہ ادھر، اس لیے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ان میں ہے جو ہلاک ہوں گے، اس لیے آپ نے اس کو آواز دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، یہ اونچا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، یہ سیلاب وہاں میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کسی نے نہیں بچنا، بچے گا وہی جس پر اللہ رحمت کریں گے۔ باپ بیٹے کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں حال بینہم الموج، ہم نے پانی کی موج سے کہا تو کھڑی ہو جا۔ پیغمبر اور بیٹے کے درمیان جب دیوار اور پردہ پانی کا حائل ہو گیا، کان من المغرقین، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کہنے لگے اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے، آپ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا اہل نہیں ہے، آپ کا اہل وہ ہے جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، آپ کا حکم ماننے والا ہے، جو آپ کا ماننے والا نہیں وہ آپ کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آج کے بعد اس بات کا سوال ہی نہیں کرنا۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر کو اللہ ہی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آج کے بعد مجھ سے اس طرح سوال نہیں کرنا۔ اللہ کبیر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ کی عظمت اللہ کرے ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں یہ حالات اور واقعات جو ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، جو ہم تمہاری طرف وہی بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کو کوئی خبر تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ عرصہ ہو چکا تھا، اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے، نبی اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے، کیونکہ نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صرف اولاد کے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ام من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے رہے، 86 سال کی عمر پہنچ گئی، بڑھاپے کی حد تک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ کو خوشخبری دیے جانے لگی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو دوسرے علاقے میں اللہ کے نبی تھے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ کے حکموں کو انہوں نے توڑا، دعوت و تبلیغ جو پیغمبروں نے کی تھی اس کا انکار کیا، تو اس قوم کی ہلاکت کے لیے جن فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ان کی یہ بھی ڈیوٹی لگائی کہ جا رہے ہو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، راستے میں میرے خلیل کا گھر بھی آتا ہے، ان کو بتا دینا کہ اللہ آپ کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بیٹا دینے لگے، یہ خوشخبری دیتے جائیے گا۔ پہاڑ کی بلندی سے جب یہ 3 فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان، اور ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک وہ شخص ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے اولاد کی کہ کاش کوئی گبرو نوجوان میرا بیٹا بھی ہو، اور اس کے سامنے اتنا خوبصورت نوجوان آئے تو خوش ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے بڑھ کر گلے لگایا، سلام کیا، اپنے مہمان خانے میں بٹھایا، اندر گئے تو بچڑا ذبح کیا، کھانے پکائے اور لا کے رکھ دیے ان کے سامنے، کھاؤ جی۔ اب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے۔ لا تصل الیہ ناکرہم اوجس منہم خیفہ،
جب ہاتھ ان کے کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے، لگتا ہے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں، جو میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے، میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے، میرے گھر کا کھانا جو قبول نہیں کر رہے۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریں نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے آپ کو اللہ بیٹا دینے والے ہیں، نام ہے اس کا اسحاق، اور پھر ان کی اولاد میں یعقوب بھی اللہ آپ کو دیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹا ابھی تک آیا نہیں ہے، پوتے کی خوشخبریاں بھی اللہ سنا رہے ہیں، من وراء اسحاق یعقوب وامرأتہ قائمۃ، برابر ہی ان کی اہلیہ کھڑی تھی، انہوں نے جب سنا فضحکت، ہنسنے لگی تعجب میں، اس عمر میں، انا عجوز، میں بانجھ ہوں، ھذا بعلی شیخا، اور یہ بڑے میاں بوڑھے ضعیف ہیں، ہمارے ہاں بیٹا؟ تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم کے آگے تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں جی۔ وہ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو بیٹے کی خوشخبری سن کے بڑے خوش ہو گئے، لیکن پھر غمزدہ ہو گئے کہ قوم لوط تو تباہ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ تو ان فرشتوں سے یجادلونا، اللہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں، تم ٹھہرو، ان کو مہلت دو، ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، نبی کی دعوت کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم، اے میرے پیغمبر، اعرض عن ھذا، آپ رہنے دیں اب اس بات کو، اب تو تیرے رب کا عذاب والا حکم آ چکا ہے، اور تیرے رب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اور اختیارات کے سامنے کسی اور کا اختیار نہیں چلتا۔ میں نے مشرکین کی بات میں کہا کہ اللہ کے اختیارات میں کہ وہ جو چاہے کرے، کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ یہ دونوں واقعات، نوح علیہ السلام کا قصہ، قرآن کے ماننے والوں کو دعوت فکر ہے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو بنائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی فرقہ پرست مولوی کی باتوں میں، کسی امام کی باتوں میں، کسی فقیہ کی باتوں میں، آپ آ جائیں اللہ کے قرآن پہ۔ اللہ کا قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم پر لا کھڑا کرتا ہے اور پھر چلائے گا تو انشاءاللہ جنت میں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، اللہ چاہتے ہیں نہیں بچاؤں گا، اس کو غرق ہونا ہے۔ کس کی چاہت پوری ہوئی ہے؟ کیا یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے؟ یہ کسی نبی کی شان کم ہو رہی ہے؟ ہم نے اصل میں ہمارے غلط عقائد کے جو لوگ ہیں انہوں نے نبیوں ولیوں کو ان کے مرتبوں سے بڑھا دیا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بڑھاتے بڑھاتے رب کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے بھی بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے اختیارات میں اللہ کے بندوں کو، نبیوں ولیوں کو شامل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں بیٹا بچ جائے، ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ قوم لوط بچ جائے، لیکن چاہت ان نبیوں کی پوری نہیں ہوئی ہے، چاہت اللہ کی پوری ہو کر رہی ہے۔ نہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچا، نہ قوم لوط بچی، دونوں قومیں ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ اسی صورت میں استقامت اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے جو حکم تھا، قوم شعیب کا ذکر بھی ہے۔ استقامت اعمال میں، اخلاق میں، ہر چیز میں استقامت کیا ہے؟ بندہ نمازی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے نمازی رہے، روزے دار ہے تو ہمیشہ کے لیے روزے دار رہے، اللہ کے حکموں کی پاسداری کر رہا ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی پھر اس پر قائم و دائم رہے، ہمیشہ کا 5 وقت کا نمازی ہے، شادی والے دن نماز بھول گیا، غمی والے دن اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈال کر اپنی قومی اور خاندانی رسوم اور رواج کو کرنے لگا اور نبی والا طریقہ چھوڑ دیا، تو اس نے استقامت اختیار نہیں کی ہے۔ استقامت حقیقت میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ یوسف بھی تلاوت ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ کل کے خلاصے میں
اس کا بھی عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔